بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دبئی ایئر شو کے دوران پاکستانی JF-17 تھنڈر اور انڈین تیجس ملٹی رول فائٹر جیٹس کے درمیان ہونے والے مقابلے کے متعلق آپ دوستوں کو آگاہ کرتے ہوئے بھارتی ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر کے بارے میں منظر عام پر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم امریکن B-21 اسٹیلتھ بمبر پروجیکٹ پر بات کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کو مستقبل قریب میں اپنا دفاع کرنے کے لیے بمبرز کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کانٹینٹ یا ٹاپک کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی تیجس کی، جو کہ دبئی ایئر شو میں شرکت کے لیے یونائٹڈ عرب اماراتس پہنچ چکا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستانی JF-17 بھی اس ایونٹ میں شامل ہے اور پہلے ہی دبئی میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ دبئی ایئر شو دنیا میں موجود تمام ایئر کرافٹ مینوفیکچررز کے لیے خریدار تلاش کرنے کا بڑا موقع ہے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا بھی اپنی J-10C سمیت میدان میں اتر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چائنا، پاکستان اور بھارت میں سے کس کا بنایا ہوا فائٹر جیٹ پوٹینشیل بائرز کی توجہ حاصل کر سکے گا۔ یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ چائنیز J-10C کو ابھی تک صرف ایک ملک نے خریدا ہے، جو کہ پاکستان ہے، جبکہ پاکستانی JF-17 کو دو مختلف ممالک یعنی نائجیریا اور میانمار حاصل کر چکے ہیں، لیکن بھارتی تیجس کو ابھی تک کسی ملک نے آفیشلی نہیں خریدا۔ اگرچہ تیجس ماضی میں کئی ممالک کو آفر کیا جا چکا ہے، اور بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان تمام ممالک نے تیجس کو اپنی ایئر فورسز کے لیے فائنلائز کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت آج تک کسی انٹرنیشنل بائر کو تیجس بیچنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جن کے مطابق امریکہ نے بھارت کو تیجس میں استعمال کیے جانے والے انجن یعنی F404 کی سپلائی روکتے ہوئے اسپیئر پارٹس تک دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اگرچہ اس پابندی کی کوئی خاص وجہ منظر عام پر نہیں آئی، لیکن عالمی حالات میں کہ جب بھارتی فضائیہ تیجس کو پروموٹ کرنے کے لیے دبئی ایئر شو میں حصہ لے رہی ہے، امریکہ کا یہ عمل تیجس پروجیکٹ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ دوستوں، تیجس کے بعد اب بات کرتے ہیں بھارت کے بنائے ہوئے ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر مارک 3 کی، کہ جسے شاید پہلا خریدار مل چکا ہے۔ منظر عام پر آنے والی مختلف رپورٹس کے مطابق بھارت نے فلپائنز کو 7 ہیلی کاپٹرز آفر کیے ہیں، اور اس پروپوزل کے بعد فلپائنی صدر نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یاد رہے کہ مارک 3 بھارت کے انڈیجنس دھروو ہیلی کاپٹر کا نیول ورژن ہے اور انڈین نیوی میں اپنی خدمات بخوبی انجام دے رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ کیا فلپائنز بھارت سے برہموس کے بعد ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر مارک 3 بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ آخر میں بات کرتے ہیں امریکن موسٹ ماڈرنائزڈ نیکسٹ جنریشن B-21 رائڈر اسٹریٹجک بمبر کے بارے میں، کہ جس نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 10 نومبر 2023 کو مکمل کر لی ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکہ نے 2011 میں شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد پرانے ہوتے B-1 لینسر، B-2 اسپرٹ اور بوئنگ B-52 کو انٹر کانٹیننٹل اسٹریٹجک بمبرز کے ساتھ ریپلیس کرنا تھا۔ اگرچہ اس کے ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے متعلق تقریباً تمام ہی ڈیٹا کو کلاسیفائڈ رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود B-21 کو بنانے والی کمپنی نورتھروپ گروپمن کے مطابق یہ بمبر ہر قسم کے حالات میں تھرمو نیوکلیئر یا کنونشنل ہتھیاروں کے ذریعے اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ B-21 اسٹریٹجک بمبر کو 2027 تک اپنی آرمڈ فورسز میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور پھر 2040 تک اپنے تمام پرانے بمبرز کو اس کے ساتھ ریپلیس کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ایک 6th جنریشن UCAV پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے، کہ جس کا مقصد دوران جنگ دشمن کے علاقے میں داخل ہونے والے فائٹر جیٹس کے بمبرز کی حفاظت کرنا ہوگا۔ دوستوں، یہ تمام امریکن ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹس ایک جانب، اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کو چائنا یا کسی اور ملک سے جدید بمبرز خریدنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دشمن ہم سے کتنی دور ہے، اور کیا ہمیں بوقت ضرورت اس پر حملہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک بمبرز درکار ہیں۔ تو جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہماری مشرقی سرحد پر موجود بھارت ہے، اور پاک فضائیہ کے 2019 میں ہونے والے
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ने यह बात साफ जाहिर कर दी थी कि पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन टारगेट्स को 6 स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स की मदद से निशाना बनाया था। अगरचे पाक फ़िज़ाइया माजी में B-57 कैनबरा जैसे बॉम्बर्स को इस्तेमाल कर चुकी है कि जिन्होंने 1965 की जंग में अहम किरदार अदा किया था, लेकिन अगर हम मॉडर्न वारफेयर को समझें तो इसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर मल्टी रोल फाइटर जेट्स को बढ़तरी हासिल है, क्योंकि वो बमों के साथ एयर टू एयर मिसाइल्स भी फायर करने की सलाहियत से लैस होते हैं। अपनी इस काबिलियत के बायस इनको हमले के दौरान बड़ी फॉर्मेशंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि चंद फाइटर जेट्स ही हमला करते हुए अहम टारगेट्स को प्रिसाइज बॉम्बिंग के जरिए तबाह कर देते हैं। इस वक्त पाक फ़िज़ाइया में कई मल्टी रोल फाइटर जेट्स मसलन J-17 थंडर, F-16 और J-10C शामिल हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहे हैं। याद रहे कि इनके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मिराजेस भी मौजूद हैं, और ये बेसिकली बॉम्बर्स ही थे कि जिनमें से कुछ को प्रोजेक्ट रोज के जरिए अपग्रेड करते हुए मल्टी रोल फाइटर जेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ ये बात बताना भी इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में अपने तमाम मिराजेस को J-17 ब्लॉक 3 और J-10C के साथ मुकम्मल रिप्लेस कर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद।